السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم یونٹ نمبر 2 ویجیٹیبل کوکری کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جیسے کہ آپ نے میٹ کی نیوٹریٹیو ویلیو پڑھی تھی، اسی طرح ویجیٹیبلس کی بھی نیوٹریٹیو ویلیو بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے گھروں میں ڈیلی یوز ہوتی ہیں ویجیٹیبلس، اور یہ جو ہے گروتھ اور ڈیولپمنٹ باڈی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اس میں وٹامن سی جو ہے وہ بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور منرلز بھی پائے جاتے ہیں جو کہ وٹامن سی باڈی کی ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویجیٹیبلز کے اندر فائبر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جو کہ کانسٹیپیشن نہیں ہونے دیتا اور ڈائجیشن کے مسائل بھی نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہم ویجیٹیبلز کا استعمال کریں تو ہمارے یہ دو پرابلم سالو ہو سکتے ہیں۔ اس کے یہ تو ہو گئی نیوٹریٹیو ویلیو آف ویجیٹیبل۔ اس کے علاوہ ویجیٹیبلز جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے پکائی جاتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ بھنی ہوئی سبزی پکائی جاتی ہے، مسالہ بھون کر اس میں سبزی ڈال کر۔ اس کے علاوہ بوائل ویجیٹیبل بھی پکائی جاتی ہیں، لوگ یوز کرتے ہیں بوائل ویجیٹیبلز کو ایز اے سوپ بنا کر، اور ایسے بھی ڈائٹ جو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بوائل ویجیٹیبلز کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویجیٹیبلز کی بھجیا یا سبزی مکس وغیرہ ٹائپ کی چیزیں وہ بھی بنائی جاتی ہیں۔ ویجیٹیبلز کو قیمے کے ساتھ بھی بنا کر لوگ کھاتے ہیں، ویجیٹیبلز کو گوشت کے ساتھ بھی کھاتے ہیں، جیسے کہ قیمے کے ساتھ آلو قیمہ ہو گیا، قیمہ شملہ مرچ قیمہ کریلے وغیرہ، اور جو ہے وہ گوشت کے ساتھ بھی جیسے کہ گوبھی گوشت ہو گیا، اور بھنڈی گوشت ہو گیا، آپ کا آلو گوشت ہو گیا، جو ہے اس طرح مختلف چیزیں، توری گوشت لوگ بناتے ہیں۔ تو مختلف طریقوں سے سبزیوں کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ نیوٹریٹیو ویلیو اور اس کے بنانے کے طریقے ہو گئے کہ کس کس طریقے سے ہم سبزی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ کچی سبزیاں بھی لوگ کھاتے ہیں سلاد کے طور پر، اور سبزیوں کو پکانے کے اصول جو ہیں ان کو سب سے ضروری ہے کہ وہ مد نظر رکھنی چاہیے پکانے سے پہلے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے سبزیوں کو ہمیشہ فریش سبزیاں ہی استعمال کرنی چاہیے، یعنی بہت عرصے کی باسی سبزی جو ہے وہ اپنی نیوٹریٹیو ویلیو کھو دیتی ہے، تو اس کا وہ ویسے فائدہ نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تو ہمیشہ فریش سبزیاں استعمال کرنی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ ان کو اچھے صاف پانی کے ساتھ اچھی طرح دھو لینا چاہیے سبزیوں کو کاٹنے سے پہلے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور کیمیکل ہوتا ہے پوٹاشیم پرمیگنیٹ کا سلوشن جو ہوتا ہے، اس میں اگر سبزیوں کو دھونے سے پہلے بھگو کر رکھیں تو وہ جراثیم کو ختم کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کو پھر سبزیوں کو دھو کے کاٹ دینا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی سکن جو ہے، سبزیوں کا چھلکا جو ہے وہ اتنا ڈیپلی نہیں اتارنا چاہیے، پتلا پتلا چھلکا اتارنا چاہیے تاکہ اس کی نیوٹریٹیو ویلیو برقرار رہے۔ دوسرا جو ہے، اگر گلی ہوئی سبزی ہے پہلے تو استعمال ہی نہ کریں، اگر گلی ہوئی ہے تو اس کے گلے ہوئے پیس کو اچھی طرح کٹ آف کرنا چاہیے، کاٹ دینا چاہیے، اور میڈیم سائز کے پیسوں میں سبزی کو ہمیشہ کاٹنا چاہیے۔ اور سبزیوں کو بہت دیر تک پانی میں بھگو کر نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح ان کے اندر جو منرلز وغیرہ پائے جاتے ہیں اور وٹامنز ہوتے ہیں وہ واٹر کے اندر ڈیزالو ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سالبل ہوتے ہیں، اس میں پانی میں حل ہو سکتے ہیں، تو وہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس کو زیادہ دیر تک بھگو کر نہیں رکھنا چاہیے۔ اور سبزیوں کو چھیل کر اور کاٹ کر بھی زیادہ دیر نہیں چھوڑنا چاہیے، جیسے آپ جو ہی پکانے لگے اسے تھوڑی دیر پہلے کاٹیں اور فوراً سے پکا لیں، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آلو کو اگر چھیل کر کاٹ کے رکھ دے تو دیکھیں اس کی رنگت خراب ہو جاتی ہے، تو اس طرح ان کی نیوٹریٹیو ویلیو ضائع ہو جاتی ہے۔ اور زیادہ دیر تک اس کی کوکنگ بھی سبزیوں کی نہیں کرنی چاہیے، اوور کوکنگ جو ہے وہ بھی اس کی نیوٹریٹیو ویلیو کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیوں کو ہمیشہ ڈھک کر پکانا چاہیے، یعنی اوپر ڈھکن ہو جس دیگچی یا جس پین میں آپ پکا رہے ہیں تو اس کو کور اپ ہونا چاہیے تاکہ ان کے منرلز جو ہیں وہ ضائع نہ ہو۔ وٹامن سی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ آکسیجن کے ساتھ ریئیکشن کر کے وہ لاسٹ ہو جاتا ہے، تو اس کو کور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر گرین لیفی سبزیاں ہیں جیسے کہ پالک وغیرہ ہے، اس کو کچھ دیر کے لیے آپ کو لڈ ہٹا کر پکانا ہوگا، کیونکہ ان میں بہت زیادہ مقدار میں پانی ہوتا ہے، تو وہ ایکسیسو واٹر ہوتا ہے وہ تاکہ ویپرز بن کر اڑ جائے، اور اس کے بعد اس کو آپ لو فلیم پر ڈھک کر پکائیں۔ اچھا، کوانٹٹی آف واٹر جو آپ پکانے کے لیے استعمال کرتے ہیں سبزیوں کو، پہلے تو چاہیے یہ کہ ان کے اپنے اندر بہت واٹر موجود ہوتا ہے، تو اس پانی کے اندر ہی وہ پکیں۔ اگر بہت ہی سخت سبزی ہے تو اس کے لیے تھوڑا بہت پانی آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن ان کو چاہیے یہ کہ ان کو اپنے ہی پانی میں آپ گلائیں۔ اس کے علاوہ
یہ تو ہو گئے اس کے پرنسپل سبزیوں کو پکانے کے. اب آپ کی پہلی جو ریسیپی آ گئی وہ ہے ویجیٹیبل سوپ. یہ اس کے انگریڈینٹ دیے ہوئے ہیں، جو بھی آپ کے پاس سیزنل سبزیوں آپ اس کا سوپ بنا سکتی ہیں. یہاں پر انہوں نے جو چیزیں یوز کی ہوئی ہیں وہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. کیرٹ ہے، ٹرنپ ہے، کالی فلاور ہے، پوٹیٹو، ٹومیٹو، انین، یہ سبزیاں انہوں نے استعمال کی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ اور انگریڈینٹس بھی دیے گئے ہیں، ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے گا. ایکوپمنٹ جو آپ کو چاہیے وہ بھی ادھر دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ میتھڈ پر آ جاتے ہیں. میتھڈ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ سبزیوں کو پہلے سب دھونا ہے، اس کے بعد ان کے میڈیم سائز کے پیسوں میں کاٹ کر اور جو ہے پانی ساس پین میں ڈال کر اور پھر اس کے بعد سبزیاں بھی ڈال کر نمک اور پیپر جو بھی آپ اسپائسز کھاتے ہیں وہ ڈال کر اس کو لو ہیٹ پر پکانا ہے آپ نے، یہاں تک کہ سبزیاں گل جائیں. پھر اس کو میش کر دیں، اس کو سٹین کر دیں اور سوپ کو جو ہے باؤل میں ساسز وغیرہ کے ساتھ آپ سرو کریں. سرو کرنے کے لیے ٹرے ہو، سرونگ سپون ہو، اسمال باؤل ہو اور ٹیبل سپون ہو. اچھا، یہ ہو گئی آپ کی سوپ کی ریسیپی. اس کے بعد انہوں نے ایک دی ہوئی ہے مکسڈ ویجیٹیبل بھجیا. اس کے جو ہے انگریڈینٹس انہوں نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، یہ سارے اس کے انگریڈینٹس ہیں. اس کے بعد اس کے ایکوپمنٹ کیا ہیں وہ، اور اب میتھڈ پر آ جاتے ہیں. میتھڈ کے لیے آپ نے کیسے کرنا ہے، وہی کام کرنا ہے کہ سبزیوں کو پہلے دھو لینا ہے اچھی طرح، چھلکا اتار کر کاٹ کر میڈیم سائز کے پیسز کاٹ لینے، اور اس کے بعد اونین کو چھیل کر کاٹ لینا ہے سلائسز میں، اور اس کے بعد گھی یا آئل جو بھی آپ یوز کرتے ہیں اس میں اس کو براؤن کر لیں انین کو. اس کے بعد گارلک اور جنجر پیسٹ لے کر اس کو بھی، اور سالٹ اور اسپائسز وغیرہ جتنی بھی ہیں وہ ڈال کر آپ اس کو بھی اچھی طرح بھون لیں. اس کے علاوہ انہوں نے ادھر ٹومیٹوز نہیں ڈالے ہوئے، جبکہ ہم لوگ جب بناتے ہیں تو ٹومیٹوز بھی ڈالتے ہیں. اس کا اچھی طرح پیسٹ بنا کر اور تھوڑا سا پانی ڈال کر مسالہ اچھی طرح بھون لیں. اس کے بعد سبزیاں ڈال دیں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر بالکل لو فلیم پر اس کو پکنے دیں یہاں تک کہ سبزیاں گل جائیں. تب اس کے اوپر گرین چلیز اور جو ہے وہ کورینڈر ڈال کر تو جو ہے گرم چپاتی کے ساتھ سرو کریں. اور سرونگ سپون آپ کو کے پاس ہونا چاہیے، کڑی پلیٹ اور کوارٹر پلیٹ ہونی چاہیے. یہ سرو کرنے کے لیے آپ کے پاس چیزیں ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آپ ان پر آ جائیں. ایکسرسائز میں جو کوسچنز ہیں وہ آپ وچ پوائنٹ شوڈ بی کیپٹ ان مائنڈ، پہلا سوال وہ جو پرنسپل آپ کو بتائے ہیں وہ آ جائیں گے. 10 پرنسپل ہیں. اس کے علاوہ یہ فل ان دا بلینکس آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں گی تو وہ کر لیں گی. اور کوسچن نمبر 2 اور 3 جو ہے وہ اس میں سوپ کی جو ریسیپی ہے وہ اس کے ساتھ ہیڈنگ کے ساتھ انگریڈینٹس، ایکوپمنٹ اور میتھڈ کے ساتھ، اور اس طرح بھجیا کی جو ریسیپی ہے وہ بھی ان ہیڈنگ کے ساتھ آپ نے لکھنی ہوگی اپنی نیٹ کاپی پر. آپ نے پکچر بنا کر مجھے بھیجنی ہے. اور پریکٹیکل ورک میں یہ دونوں ریسیپیز جو ہے آپ نے گھر میں ٹرائی کرنی ہے. اپنی والدہ سے کہنا ہے کہ وہ آپ کو اس کے مارکس بھی دیں انشاءاللہ. پھر جب اسکول کھلیں گے تو میں آپ کو چیک کر کے اس میں گریڈنگ آپ کو میں دوں گی. ٹھیک ہے، تو بہت شکریہ. اللہ حافظ.